إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ دنیا میں فساد، لڑائیاں، جھگڑے اور فتنے اس کے بنیادی 5 اسباب ہیں اور دین اسلام ان 5 اسباب کے خاتمے کا نام ہے۔ 2 کا تذکرہ ہم نے کیا تھا اور 3 کا تذکرہ آج کی گفتگو میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان اور اس کے خون کو بہاتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، زخمی کرنا چاہتا ہے، تو یہ فساد کا پہلا سبب ہے۔ اسلام اس بات سے روکتا ہے اور دوسرے کی جان کو محفوظ بناتا ہے اور اس کے خون کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ دوسرے کا مال وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کو حاصل کرنے کے جائز اسباب اور ذرائع ہیں۔ کوئی کسی کے پاس محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، کوئی کسی چیز کو خرید لیتا ہے، یا پھر کوئی کسی کو کوئی چیز ہدیہ اور تحفہ دے دیتا ہے تو اس سے وہ مالک بن جائے گا۔ لیکن اگر ناجائز سے دوسرے کو مال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور جب کسی دوسرے کے مال کو میلی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ لڑائی، جھگڑے اور فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسرا سبب، ہر دوسرے انسان کی عزت اللہ نے اسے محفوظ بنایا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اسلام نے اصول دیے ہیں، ضابطے مقرر کیے ہیں، اور دوسرے کی عزت کو اتنا تحفظ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں۔ دوسرے کی عزت جس طرح دوسرے کی جان محفوظ ہے، جس طرح اس کا مال محفوظ ہے، اس سے کہیں زیادہ حفاظت کا انتظام دوسرے کی عزت کے لیے کیا گیا کہ دوسرے کی عزت کتنی زیادہ محفوظ ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جو آنکھیں دی ہیں ان کو نیچا رکھنے کا حکم دے دیا کہ دوسرے کی عزت کو پامال نہ کریں. زبان دی ہے، اس سے گالم گلوچ اور دوسرے پہ طعن و تشنیع اور غیبت اور اس طرح کے الزامات اور توہمات، ان ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا تاکہ دوسروں کی عزت محفوظ رہے. اور پھر جو سزائیں مقرر کی، آپ دیکھیے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور مقتول کے ورثاء 2 گواہ پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے اسے قتل کیا ہے، تو نتیجے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے. 2 عادل گواہوں کی گواہی اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح مال کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کسی پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ فلاں نے میرا مال لیا ہے اور اس پہ 2 گواہ پیش کر لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن عزت کا معاملہ اتنا حساس ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اتنے پہرے لگا دیے کہ اگر کوئی شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، برائی کا الزام لگاتا ہے جس سے اس کی عزت پامال ہوگی، تو اسے 2 گواہ نہیں، 3 گواہ نہیں، بلکہ 4 گواہ لانے پڑیں گے. اگر وہ 2 گواہ لے آتا ہے، 3 گواہ لے آتا ہے، مالی معاملات میں 1 گواہ ہے اور 7 قسم اٹھا لی ہے یا اور قرائن موجود ہیں تو فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے. لیکن عزت کا معاملہ اتنا حساسیت کا معاملہ ہے کہ 4 گواہ چاہیے، اور اگر کسی کے پاس 3 گواہ ہوں اور قسمیں اٹھا کے وہ اپنی بات کو پختہ کرنا چاہے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. نہ صرف یہ کہ بات اس کی نہیں چلے گی، بلکہ اگر 3 گواہ لایا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے اور 4تھا گواہ نہیں لا سکے تو یہ 3 گواہوں کو بھی تہمت کی سزا ملے گی، انہیں بھی کوڑے لگائے جائیں گے اور یہ الزام لگانے والے کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر 4 گواہ لاتا ہے تو پھر فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے. اگر 3 گواہ بھی لے آئے تو فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوگا. یہ اتنی زیادہ حفاظتیں عزت کی کیوں کی ہیں؟ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی جان گئی یا مال گیا تو اس کے خاندان میں صرف نقصان تو بڑا ہوا ہے کہ ایک فرد کم ہو گیا ہے، مالی نقصان ہو گیا، ہو سکتا ہے بڑا نقصان ہو. لیکن اگر کسی کی عزت چلی گئی تو وہ صرف ایک انسان کی عزت نہیں ہوتی، وہ پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے، وہ پورے قبیلے کی عزت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت کا اتنا انتظام کر دیا اور دوسرے انسانوں کو یہ اصول دے دیے کہ تم نے کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا. غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، دوسروں سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنا دوسروں کی غلطیوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو ہنسانا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی برائیوں کو سرے محفل بیان کرنا یا کسی بھی شخص سے جا کے اس کا تذکرہ کرنا اللہ کے ہاں یہ غیبت ہے. اور قرآن مجید اس بات کا حکم دیتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ انسان بھائی کا گوشت کھائے؟ یہاں پتہ چل جائے حلال جانور ہے، خرید کے لایا گیا ہے لیکن ذبح نہیں ہوا، مر گیا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے اور شریعت اس کو کھانے کی اجازت نہیں دیتی، مردار قرار دے دیا. لیکن یہاں غیبت کرنے والا انسان کیونکہ یہ دوسرے کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس کے بارے میں اتنا کہہ دیا کہ یہ تو دوسرے کا گوشت کھانے کے مترادف ہے.
جیسے کوئی انسان کسی انسان کا گوشت کھا رہا ہو تو کوئی عقل مند انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ غیبت کو اس طرح قرار دے دیا گویا کہ دوسرے کا گوشت کھانا۔ پھر انسان چلتا پھرتا ہے، اسے اللہ نے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں تمہاری نگاہیں کسی پہ اٹھیں اور پھر اس پہ تمہارے تبصرے ہوں، تمہاری زبانیں چلیں، اللہ نے اس بات سے روک دیا کہ تم نے اپنی نگاہوں کو اٹھانا نہیں ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی غیر محرم عورت ہے، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کی طرف آنکھ بھر کے بھی دیکھو۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کو بھی حکم دے دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ غیر محرم مردوں کو دیکھنا یہ مومن عورت کے شایان شان نہیں ہے، اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، نہ مرد کو اجازت ملی کہ وہ عورتوں پہ تبصرے کرے، نہ عورتوں کو اجازت ملی کہ وہ مردوں پہ تبصرے کرے، تو کس لیے ہوا؟ تاکہ دوسرے کی عزت محفوظ رہے اور اس کی عزت کا حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ پھر انسان ہیں، ان کے کانوں تک آوازیں پہنچتی ہیں، پہنچیں گی آوازیں، کبھی غیبت کی صورت میں پہنچیں گی، کبھی چغلی کی صورت میں پہنچیں گی، کبھی گانے بجانے کی صورت میں پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا تاکہ ان چیزوں کا ارتکاب کر کے کوئی انسان کل کسی کی عزت کو پامال نہ کرے اور یہ شیطان کا آلہ کار نہ بن جائے۔ پھر اللہ نے زبان جیسی نعمت دی ہے دوسروں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اس زبان کو ان دانتوں کے پیچھے محفوظ کر کے رکھا ہے کہ یہ بے لگام نہ ہو جائے۔ اللہ نے ظاہری طور پر ہی زبان کی حفاظت کا اتنا انتظام کر دیا اور پھر بندے کو تعلیم یہ دی کہ اس نے جب بولنا ہے تو خیر کی بات کہنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت وہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ زبان کوئی یہ کہہ کر چلاتا رہے کہ زبان میری ہے، میں جو مرضی اس سے بولوں، میں جیسے مرضی استعمال کر لوں، اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اگر تمہاری زبان سے کسی کی عزت پامال ہوتی ہے، کسی بھی صورت میں پامال ہوتی ہے، اللہ نے اس زبان کے روکنے کا حکم دے دیا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا پیغمبر کوئی نصیحت کر دیجئے، آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کو روک لو، اس کی حفاظت کر لو، اس سے کسی کی عزت پامال نہ ہو جائے۔ پھر گالم گلوچ، کسی کو برا کہنا، کسی کو حقیر سمجھ کے اور چھوٹا سمجھ کے اسے گالیاں دینا، اللہ کے پیغمبر نے کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق آدمی کا کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے اجتناب بھی ضروری قرار دے دیا۔ اللہ نے دوسرے کی عزت کی اتنی حفاظت کر دی کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی عزت کو پامال نہ کرے اور اس کی اپنی عزت بھی پامال نہ ہو، یہ دوسروں کے گھروں میں نہ جھانکے، دوسرے اس کے گھر میں نہ جھانکے، یہاں تک کہ پردے کا حکم دے دیا، پردے کے احکامات نازل کر دیے اور پیغمبر سے کہہ دیا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ پیغمبر دن رات دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، شریعت سکھاتے ہیں، اس پیغمبر کو کہا کہ آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، تین کیٹیگریز بیان کی،
فرمایا اپنی بیویوں کو جو امت کی مائیں ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر تو وہ ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور پیغمبر تو مومن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ پردے کا حکم رب العالمین کس کو دے رہے ہیں؟ کہا پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ وہ پردہ کریں۔ کن سے پردہ کریں؟ ابو بکر سے پردہ کریں، جناب عمر سے پردہ کریں، جناب عثمان سے پردہ کریں، جناب علی سے پردہ کریں، اور صحابہ کرام سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ امہات المومنین جب تھیں تو اس وقت ان کے گھروں میں کون آتا تھا؟ صحابہ آتے تھے نا، بڑے بڑے صحابہ آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کریں۔ لیکن میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی پردہ تو وہاں کیا جائے جہاں کسی فتنے کا خطرہ ہے۔ میں تو اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں، میں تو فلاں کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میرے سے کس بات کا پردہ اور فلاں سے کس بات کا پردہ؟ اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بے حیائی کا سمندر ہے اور ہم اس میں غرق ہو رہے ہیں، اور جواب ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارے دل بڑے صاف ہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے؟ ہر شخص اپنے گھر کے بارے میں جانتا ہے، اور پیغمبر نے اپنی بیویوں کو پردے کرائے، اور کس سے کرائے؟ کیا جناب ابو بکر کے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا تھا؟ جناب عمر کے ذہن میں کوئی غلط تصور پیدا ہوتا تھا؟ جناب عثمان و علی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ان کے ذہن میں کوئی غلط چیز تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیے، اہل ایمان عورتوں کو پردہ کرائیے؟ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ بڑے پاکیزہ لوگ تھے، ان سے زیادہ پاکیزہ جماعت انبیاء کے بعد اس کائنات نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اس جماعت کو بھی کہا تو یہ نہیں کہا کہ آپ صرف دل کا پردہ کر لیں، بلکہ کہا نگاہوں کو بھی نیچا رکھنا ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور تم نے اپنا لباس اور وضاقتہ بھی پردے والی اپنانی ہے، تم نے پردہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کو کہا، پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں کہہ دیا، اور صحابہ کرام سے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے صحابہ کرام، اے نبی کے ساتھیوں، اگر تمہیں بھی کبھی کوئی بات پوچھنی پڑ جائے امہات المؤمنین سے، نبی کی بیویوں سے جا کے نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، دین کے بارے میں پوچھنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے پوچھنا، سامنے جانے کی اجازت وہاں بھی نہیں۔ حالانکہ مائیں ہیں میری اور آپ کی، لیکن پردے کا حکم پھر بھی دے دیا۔ اور یا آج یہ گندگی کا بھرا ہوا معاشرہ، اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے۔ دل تب صاف ہوں گے جب ہمارا ظاہر بھی صاف ہوگا۔ روزانہ ہمارے ہاں 20 ایسے واقعات ہیں، اور ہم ان سے بھی سبق نہیں سیکھتے کہ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے، اور پھر اپنی غلطی انسان تسلیم کر لے کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میرے معاشرے کی غلطی ہے۔ ہم اس کو غلطی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، ہم آگے سے دلیلیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی پردہ دل کا ہو، فلاں کا ہو، فلاں کا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کو کہا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں، وہ جلباب پہنیں، وہ نقاب کریں، وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ عورت پردے کی چیز ہے، یہ پردے میں اچھی لگتی ہے، اور یہ سارے پردے کے احکامات کس لیے ہیں؟ عزت کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر کوئی انسان کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے اور فساد ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس راستے کو بند کر دیا اور ایک شرعی اصولوں کے مطابق طریقہ دے دیا کہ تم نے فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، فلاں تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری عزت ہے، تم اس کی عزت کے لیے فکر مند ہوتے ہو، اللہ تم سے زیادہ فکر مند ہے، اور اللہ نے یہ سارے انتظامات کر دیے۔ چوتھی چیز جو فساد کا سبب بنتی ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر دیے، وہ ہے دین۔
ہر شخص چاہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو کچھ ہے، کسی کے پاس توحید ہے تو اس پہ خوش ہے، کسی کے پاس شرک ہے تو وہ اس پہ خوش ہے، کسی کے پاس بدعات و خرافات ہیں وہ اس پہ خوش ہے، کسی کے پاس کفر و نفاق ہے وہ اس پہ خوش ہے، لیکن اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ تم نے کسی کے دین پہ اٹیک نہیں کرنا۔ انتخاب دین اسلام کا کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں منتخب پسندیدہ مقبول دین وہ دین اسلام ہے۔ جو کامیابی چاہنے والا انسان ہے وہ اسلام پہ چلے گا، لیکن باقی اگر کسی اور دین میں ہے تو کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہے۔ حتیٰ کہ دین اسلام جو سچا مذہب ہے، سچا دین ہے اور اللہ کے ہاں مقبول دین ہے، اس میں بھی داخل کرنے کے لیے کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین کا معاملہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ زبردستی کے معاملات ظاہری طور پر ہو سکتے ہیں، باطنی طور پر یہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس لیے زبردستی کی اجازت ہی نہیں دی، اور قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو بھی دین میں داخل کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کا رشتہ دار ہو اور آپ اس سے زبردستی کلمہ پڑھوانا چاہتے ہو، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے، نہ ترغیب دیتی ہے، اور نہ اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ کوئی کسی دین پہ بھی ہے اس کو اجازت ہے، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ جو دین اسلام میں ہوگا۔ یہ نہ ہو اس بات کو آپ غلط سمجھ لیں اور کل کوئی اور رنگ دیا اس بات کو کہ مولوی صاحب کہتے تھے سارے دین ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی دین پہ بھی ہے، اسے مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو جنت چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، تو وہ کس دین میں ملے گی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ صرف اور صرف اسلام میں ملے گی۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ چلنے والا آزاد تو ہے لیکن اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا ہم اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یہ دین یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے، یہ انسان کا امتحان ہے کہ کون کس دین پہ چلتا ہے، ورنہ اگر زبردستی کا معاملہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام پہ چلانا شروع کر دے؟ اللہ تعالیٰ سب کو پکا سچا مومن بنا دے؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے دین اسلام بھیج کر، نبیوں کو بھیج کر اس دین کی تعلیم دی، ترغیب دی، اور اس دین کی طرف نبیوں نے بلایا، اور اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، جس کے نزول کا آغاز جناب آدم سے ہوا، اس کا اختتام میرے اور آپ کے پیغمبر پہ کر دیا، اور اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اکمال کر دیا ہے، میری نعمت تمہارے اوپر تمام ہو چکی ہے۔ اللہ نے اس دین کو نازل کیا، اس کو پسند کیا، لیکن یہ حکم دے دیا کہ اس دین کے لیے بھی کسی کو مجبور نہ کرنا۔ اگر کوئی کسی دوسرے دین پہ چلتا ہے تو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، کل اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، مجرم ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اور جو دین اسلام پہ چلے گا، جو دین اسلام میں داخل ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جب آج ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، نتیجہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ ہم لڑتے ہیں۔ دین تو آیا تھا، دین تو تعلیم دیتا تھا لڑائیوں کو ختم کرنے کی، فتنے اور فساد مٹانے کی، لیکن ہم نے دین کو بنیاد بنا کے فتنے قائم کیے ہیں۔
ہم جب دین سے دور ہوئے ہیں، دین پہ عمل کو چھوڑا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ ہم لڑتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں، لیکن دین پہ عمل کرنے کو کوئی بندہ تیار نہیں۔ جس کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ حج زکوٰۃ کا پتہ ہے، دین کا نام آئے گا اس کے اندر اتنی جذباتیت ہے کہ وہ لڑے گا، دوسرے کو مارنے پہ آئے گا، قتل کرنے پہ تیار ہوگا، لیکن دین پہ چلنے کی باری آئے کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ نہ میں تیار ہوں، نہ آپ تیار ہیں، ہم سب کی حالت ایسی ہے، ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ ہاں اگر کہیں دین کے نام پہ مرنے کی باری آ جائے، مٹنے کی باری آ جائے، تو وہاں دین کے نام پہ لڑائی کو ہم بڑا سعادت والا کام سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ نماز روزے عبادات کی بجائے وہ دین کے نام پہ لڑنے کو، اور یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، پھر ایک ایک مسلک کے اندر 20 جماعتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن دین پہ چلنے کو ہم میں سے کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہے۔ نہ اس کا عقیدہ دین کے مطابق ہے، نہ اس کا عمل کردار دین کے مطابق ہے، نہ اس کا اخلاق دین کے مطابق ہے۔ ہمیں دین کا پتہ تک نہیں، اور دین کے نام پہ فتنے فساد لڑائیاں پیدا کرنے کو تیار ہیں۔ دین سیکھنے کو، اس پہ عمل کرنے کو ہم قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو آپ اپنا جائزہ لے لیں، میں اپنا جائزہ لے لیں۔ تو یہ فتنے پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب جب ہم دوسرے کے دین پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ہاں آپ اپنے دین کی تعلیم دیں، ترغیب دیں، یہ بتائیں کہ دوسرا کوئی دین بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، صرف اسلام مقبول ہے، لیکن کسی کو مجبور کرنا، کسی کو تلوار کے اور گولی کے زور پہ مسلمان کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب بندہ دوسرے کے دین کے معاملات میں دوسرے کو آزادی دیتا ہے تو اس سے بھی لڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی یہ چاہتا ہے کہ جس مسلک، جس دین، جس چیز پہ میں ہوں دوسرا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، میرے والے مسلک، میرے والے دین پہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اسے گھر سے نکال دو، اسے قتل کر دو، اس کے ساتھ لڑائیاں شروع کر لو، اس کے ساتھ اللہ کے لیے لڑائی ہر وقت ڈال کے رکھو، تو یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو یہ دین کو نہ سمجھنے والوں کا کام ہے۔ دین کو سمجھنے والے اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ دوسروں کو تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھاتے۔ وہ دین سے متاثر کر کے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی دعوت سے، اپنے اخلاق سے، اور دوسروں کو دعوت دے دے کے ان کے لیے رب سے دعائیں کر کر کے وہ ان کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلوار اور اپنی طاقت کے زور پہ نہیں۔ اور ایک اور بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں فتنے اور لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، اور اسلام نے اس فتنے کا خاتمہ کیا ہے، وہ فتنہ ہے کسی کی نسل کو پامال کرنا۔ نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطے رکھے، شادی بیاہ کا انتظام رکھا کہ ایک اصول اور ضابطے کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق بچہ پیدا ہوگا، اور اس کا ایک پراپر نسل ہوگی، اور وہ آدم علیہ السلام تک بابرکت طریقے سے اور اس شرعی اصولوں کے مطابق پہنچے گی۔ اگر کوئی اس حسب و نسب کو خراب کرتا ہے، کوئی کسی کے حسب و نسب پہ طعن کرتا ہے، اپنے حسب و نسب کو زیادہ بہتر سمجھتا، یا کسی کی اولاد کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی نسل کو پامال کرتا ہے، برائی سے روکا، بدکاری سے روکا، تو اس نسل کی حفاظت کے لیے، اور شراب اور ان چیزوں سے روکا تاکہ انسان کی عقل سلامت رہے اور اس کی نسل سلامت رہے۔ جب عقل سلامت ہوتی ہے پھر نسلیں بھی سلامت ہوتی ہیں، اور جب عقل سلامت نہیں رہتی پھر نسلوں کی بھی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو اس عقل کو پاک رکھ کے اپنی نسل کو پاک رکھیں دی ہے، اور اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کی اولاد کو نقصان پہنچاتا ہے
تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، یا اپنی اولاد کو کوئی بہت بہتر دیکھنا چاہتا ہے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور دوسروں کی اولاد کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس سے بھی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسلام نے ان لڑائیوں سے روکنے کے لیے شادی بیاہ کے لیے اور نکاح کا بہترین اصول دیا، پھر طلاق کا بہترین طریقہ بتایا کہ اگر میاں بیوی ان کے درمیان نکاح ہوا ہے اور زندگی اکٹھے نہیں گزار پا رہے، مشکل ہو رہی ہے، لڑائیاں کر کر کے ایک دوسرے کو مار کے بہتر ہے کہ وہ ان کاموں سے جان چھڑا کے علیحدگی اختیار کر لیں۔ وہاں طلاق کا نظام دے دیا، خلا کا نظام دے دیا اور دوسرے طریقے بتا دیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ انسانوں کی نسل محفوظ رہے، اور انسانوں کی نسل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عقل وہ محفوظ رہے۔ شراب سے روک دیا، نشوں سے روک دیا تاکہ انسان کی عقل سلامت رہے، اور جب اسے عقل دی ہے تو مکلف بھی بنایا ہے، اور اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو اسے مکلف بھی نہیں بنایا ہے۔ تو یہ سارے اصول ہمیں اسلام نے دیے ہیں، اور یہ 5 کا ہم نے ذکر کیا، 2 کا ذکر گزشتہ خطبے میں اور 3 کا ذکر آج کے خطبے میں۔ اور 5 کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کہ دوسرے کی جان، اس کا خون ہم سے محفوظ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ دوسری چیز کہ دوسرے کا مال محفوظ ہونا چاہیے، کسی بھی غیر شرعی طریقے سے دوسرے کا مال نہ لیا جا سکتا ہے، نہ ضائع کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری چیز کہ دوسرے کی عزت ہم سے ہر لحاظ سے، ہمارے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو، ہماری زبان سے بھی اس کی عزت محفوظ ہو، ہماری نگاہوں سے بھی محفوظ ہو، اور ہم ہر لحاظ سے دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انسان کی ذمہ داری تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی کے بھائی کی عزت پامال کی جا رہی ہے تو اسے دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کا دفاع کریں گے۔ اور یہاں تک بتا دیا اللہ کے رسول نے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کسی سے غلطی ہو جانا یہ ہو جاتی ہے انسانوں سے، لیکن اگر آپ کو کسی کی غلطی مل گئی، فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں۔ اور یہ رب کا پردہ ہی ڈالا ہوا ہے کہ ہم چہرے ننگے لے کے پھرتے ہیں۔ اگر اللہ کے یہ ڈالے ہوئے پردے ہمارے اوپر نہ ہو، شاید ہم خود اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہ ہو، اگر ہمارے عیوب ہمارے چہروں پہ ظاہر ہونے لگ جائے۔ یہ اللہ کے پردے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے بھی پردے رکھے جائیں، تو اس کی عزت کی حفاظت۔ اور چوتھی چیز کہ دوسرے کے دین کی حفاظت، وہ کسی دین پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بطور انسان اس کی ایک عزت ہے، اس کا احترام ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو محبت مسلمان سے ہونا چاہیے، مومن سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن دوسرے کو زبردستی کلمہ پڑھانا، مجبور کر کے کلمہ پڑھانا، اس بات کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ ہاں اسلام میں جو داخل ہو گیا اب وہاں اس کے لیے پابندیاں ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے سزائیں ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے لیے پابندیاں سختیاں ہیں، لیکن اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی کسی پہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح 5ویں چیز کہ دوسرے کی نسل اور اس کی عقل کی حفاظت، اس کے لیے بھی اللہ نے اصول بیان کر دیے۔ یہ دین اسلام ہمیں انہی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا سے لڑائیاں، فتنے، فساد، یہ اختلافات، انتشار، یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ اور اگر ہم صرف دین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں، دین پہ عمل کرنے سے بھاگتے ہیں، تو پھر نتیجہ وہی ہے جو میرے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والے بن سکیں، ہم دین پہ چلنے والے ہوں، صرف دین کا نام لینے والے نہیں بلکہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اسی بات کا دیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرتپا اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کے مطابق زندگیاں گزاریں، اور جنتوں میں اللہ کے وعدے پورے ہوں اور ہم اللہ کے انعامات میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔